अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़। जी नाजरीन, कराची के इलाके NA 235 खादम सुलंगी गोट में मौजूद एवर शाइन स्कूल जो कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन से चलता है, इस स्कूल के मालिक अली गौहर मुगैरी हैं जो कि बहुत बड़ा माफिया हैं। नाजरीन, कुछ दिन पहले जो इस स्कूल में साफ़ियों के साथ वाक़या हुआ, आइए इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। MNA इकबाल मसूद साहब के कोऑर्डिनेटर MQM पाकिस्तान चौधरी तनवीर से जो इलाका मकीनों, टीचर्स और बच्चों के वालिदैन की काफ़ी कंप्लेंट्स पर इलाके की आवाज़ बनकर हमारी मीडिया टीम के साथ एवर शाइन स्कूल में गए थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं MNA इकबाल मसूद साहब के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आज अहले इलाका के साथ बैठा हूँ। तो हमारा जो आज का जो मौजू है वो ये है कि अहले इलाका की कुछ शिकायत आई थी हमारे पास कि हमने बच्चों के स्कूल के ऊपर जो मामला चल रहे थे, काफ़ी चीज़ें जो NGOs का स्कूल था उसके स्कूल पे हम लोगों की शिकायत पे हम पूछने गए। हमने सवाल किया कि आपके पास क्या सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सरपरस्ती पे जो स्कूल चल रहा है, उनसे हमने सवाल किया कि आप क्या क्या चीज़ें आपको फ्री प्रोवाइड हो रही हैं और आप क्या क्या दे रहे हैं, हमें बताएं। मीडिया के कुछ सहाफ़ी हमारे साथ थे, हमने उनको बिठा के ये सवाल किया। मीडिया का काम है, ज़ाहिर है ऑन द रिकॉर्ड जो भी बात करते हैं वो करेंगे। जैसे ही मीडिया ने अपना कैमरा खोला, उसके ऊपर कारी मकसूद नामी एक माफिया है जो इनके पास, जिन्होंने फ़ौरन मीडिया के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इस तरह होना एक माशरे के अंदर ये एक ऐसा समझो फेल है जिसके ऊपर एक गलत इम्प्रेशन जाता है। तो हमारा सवाल जो राइट पे था कि टीचर के मामला के ऊपर, यूनिफॉर्म के मामला के ऊपर, किताब बुक्स वगैरह जो फ्री मिलती थी, जो फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए थी उनको, वो नहीं हो रही थी। तो जिनके ऊपर उनका कहना था कि हमें पीछे से बुक्स वगैरह जो है वो फ्री नहीं मिलती, यूनिफॉर्म फ्री नहीं मिलता, तो हमने बोला NGOs को तो इस टाइम सिंध गवर्नमेंट जो है एजुकेशन, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं सैयद सरदार अली शाह, इस चीज़ का नोटिस लें कि अगर फ्री नहीं मिलती तो ये लोग यहाँ पे पैसे ले के लोगों से, और इन्होंने जो टीचर यहाँ पे रखे हैं मैट्रिक और अंडर मैट्रिक जो होते हैं वो यहाँ पे रखे हैं इन्होंने, तो जिसके ऊपर इनकी सैलरी कम से कम सैलरी 7,000 8,000 सैलरी के ऊपर टीचर रखे हैं, जो हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल बनाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे टीचर जब एजुकेटेड होंगे तो बच्चे भी हमारे अच्छे तालीम हासिल करेंगे, मगर जब टीचर ऐसे नाअहल टीचर रखे जाएंगे जिनकी वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है, हमारे माशरे में बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जहाँ पे टीचर पढ़े लिखे और एजुकेट नहीं रखे जाएंगे। तो जिसके ऊपर हमने जाके बात की, तो जिसके रद्द-ए-अमल आपके सामने था, वीडियो के अंदर आपने देखा, हमारी कल परसों वीडियो एक वायरल हुई है जिसके ऊपर वाज़े आप देखा जा सकता है कि कारी मकसूद नामी माफिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया मीडिया को, जिसकी रिपोर्ट हमने थाना साइड सुपराई में भी की है और हमारे IG सिंध से भी दरख्वास्त है कि उसके ऊपर अगर मीडिया के ऊपर ये तशद्दुद हो रहा है इसका आप नोटिस लें और कानूनी कार्रवाई अमल में लाएँ ताकि ऐसा अमल दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारा इलाका ज़िला ईस्ट है, जिसके अंदर खादिम हुसैन सुलंगी गोट PS 97 NA 235 के अंदर एवर शाइन के नाम से एक स्कूल है, जिसके अंदर वालिदैन की शिकायत के ऊपर हम लोग उनके पास गए। वालिदैन इस टाइम मौजूद हैं बच्चों के, आप इनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाती हैं या नहीं की जाती, आप इनसे डायरेक्टली पूछ लें। हमने उस बुनियाद पे हमने बात की जिस पे उनके एतराज़ात और उन्होंने आगे से मारना पीटना शुरू कर दिया। सर, हमारे तो बच्चों को एडमिशन ही नहीं दे रहे। हाँ, ये भी बताते चले कि एक प्राइवेट स्कूल है। जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स जब एडमिशन करवाने जाते हैं तो उनसे ये बात की जाती है कि अभी आप ऐसा करें, हमारा एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, आप 6 मंथ के लिए बच्चों को वहाँ पे दाखिल करवाएं, उसके बाद आपका दाखिला यहाँ पे स्कूल में लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। उसके ऊपर ये वालिदैन की शिकायत थी, हमने ये एक्शन लिया और ये सामने आपके कुछ बातें आपके बच्चों के पेरेंट्स आपसे खुद करेंगे। जी, मैं बिल्कुल चौधरी तनवीर साहब के पास भी आया हूँ, 2-3 दफ़ा फजल भट्टी के पास भी आया हूँ। उनको मैंने बोला है कि मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। 2 दफ़ा गया हूँ, फिर तीसरी दफ़ा गया हूँ, फिर उन्होंने एंड यही बोला है कि आप अपने बच्चों को किसी कोचिंग सेंटर में डालो ट्यूशन के लिए, वहाँ से ये पढ़ेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे, फिर इनको एडमिशन देंगे और आपको बुक और वर्दियाँ लिख के देते हैं। आप बाहर से लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर हमारे स्कूल में लेना चाहोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और आप ले लें।
السلام علیکم. میرے بھی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو پچھلے سالوں میں پھر بھی یہ کچھ دے رہے تھے بکیں, کچھ ہم خرید رہے تھے. تو ابھی اس پچھلا سال گزرا اس میں تو انہوں نے بالکل کہا تھا کہ ابھی بکیں ہیں ہی نہیں, تو آپ سب لوگ خود خرید کے لیتے ہیں. میں نے اس میں غصے میں آ کے گیا تھا, تو میں نے ان کو یہ بھی بولا تھا کہ میں بچے نکال کے میں دوسرے اسکول میں ڈالتا ہوں, تو سرکاری اسکول ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے بولا کہ پھر ایک مہینے کے بعد جب ادھر الرحمن الرحیم. جو کل کا واقعہ ہے, پرسوں کا جو واقعہ ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ میڈیا کے ساتھ ہفتے پہلے جو میڈیا کے ساتھ تشدد ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. میں MNA اقبال مسعود کا کوآرڈینیٹر ہوں, NA 235 سے, MQM سے. MQM پاکستان نے ہمیں یہی سبق اور یہی درس دیا ہے کہ کہیں کسی غریب کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ سارے گوٹ, ہماری تمام یوسیاں اور MQM کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے. ہم نے ہمیشہ غریب کا ساتھ دینا ہے, اور جو چیزیں غریب کو مفت پرووائڈ ہوتی ہیں وہ ہم عوام تک لا کر دم لیں گے, ورنہ ہم دم نہیں لیں گے. انشاءاللہ عوام تک جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریلیف ہوتا ہے, ہم اس ٹائم اپوزیشن پارٹی سندھ MQM کی طرف سے ہمارا پورا حق ہے کہ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور اپوزیشن اسمبلی میں ہم بات بھی اٹھا سکتے ہیں کہ آپ سندھ گورنمنٹ کو جو چیزیں NGOs کو پرووائڈ ہو رہی ہیں وہ مفت پرووائڈ عوام کو ہونی چاہیے. اگر عوام کے اوپر, عوام کے حق کے اوپر اگر کوئی مافیا بیٹھتا ہے تو ہم اس مافیا کو بے نقاب کر کے سانس لیں گے. ہم مافیا کو قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ آپ غریب بچوں کا یا غریب بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں, ہم اس کو نہیں مانتے. اور ہم انشاءاللہ اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں, اور وزیر تعلیم سندھ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کا فی الفور نوٹس لیں, اور یہاں پہ جو استاد جہاں بیٹھے ہیں, جو مافیا ہے, جو بچوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے, اس کا ایکشن لیں. اور IG سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر تشدد ہوا اس کی قانونی FIR ہو, اور انشاءاللہ تاکہ ایسے مافیا دوبارہ حرکت کرنے سے گریز کریں, اور انشاءاللہ ان کو بے لگام, جو لگام ان کو ڈالنی چاہیے وہ ڈلے گی. ہم عوام انشاءاللہ حق کے اوپر کھڑی ہے ہمارے ساتھ. MQM پاکستان یہاں کے MP بھی ہمارے ساتھ ہیں, MNA بھی ساتھ ہیں. جہاں غلط ہوگا ہم آواز غریب کی بنیں گے اور بن کے رہیں گے. اقبال مسعود صاحب نے ہمیں فل اجازت دی ہے کہ جہاں کسی غریب کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کے ساتھ دیوار, سیسا پلائی دیوار کے ساتھ طرح کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ. اور غریب جو بھی ہمارے پاس شکایت لے کے آئے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی شکایت کے اوپر پورا عمل ہوگا. بہت شکریہ. گزشتہ روز یہ میرے پاس دلشاد جو خادم گوٹ کے رہائشی ہیں, یہ میرے پاس آئے کہ میرے ماما کے جو بیٹے ہیں جو ان کے ریلیٹیو ہیں, ان کے بچوں کا ہم ایڈمیشن لینے گئے. تو ایک تو انہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ پہلے پرائیویٹ اسکول میں جا کے ان کا ایڈمیشن کرائیں, کوچنگ سینٹر میں, وہاں پہ پھر اس کے بعد 6 منتھ کے بعد ہم اپنے اسکول میں ایڈمیشن لیں گے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یونیفارم کے اتنے پیسے لگیں گے, بکس کے اتنے پیسے لگیں گے, اور ساری ڈیٹیل میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے لکھ کے ان کو ایک رسید کے اوپر دی کہ یہ یونیفارم وغیرہ جو ہے نا اس کی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی, بکس کی بھی پیمنٹ کرنی پڑے گی. یہ سارے اہل علاقہ آپ کے سامنے موجود ہیں. ابھی کس کا ماشاءاللہ سے بھئی ہمارے یہ کوآرڈینیٹر صاحب جو ہیں MNA کے اقبال مسعود صاحب کے 235 کے, یہ اسکول میں گئے تھے معلومات کرنے, اور ان کو میں نے بھی ساری صورتحال بتائی تھی. جب میں ان کے پاس معلومات کرنے گیا تھا تو انہوں نے بولا کہ ہمارے کو وردیاں اور کتابیں جو ہیں صرف اس ٹائم پہ ملتی ہیں جب کلاسیں چینج ہوتی ہیں, مگر بعد میں نہیں ملتی. تو میں نے ان کو بہت اصرار کیا. یہ ہمارے مرشد ہیں کیسر شاہ, ان کے کہنے پہ میں چلا گیا. یہ ایک غریب آدمی ہے, انتہائی مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے کہنے پہ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے ان کو داخلہ کیوں نہیں دے رہے. تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم اس کو 6 مہینے کے بعد داخلہ دیں گے. 6 مہینے کے بعد جب پھر ان کو دوبارہ ہم نے بھیجا تو انہوں نے یہی بولا کہ ہمارا ایک کوچنگ سینٹر ہے, پہلے آپ اس میں داخلہ کراؤ, پھر جو ہے نا ہم اس کو داخلہ دیں گے. جب ایک سرکاری اسکول موجود ہے تو اس میں سب غریب گروپوں کا حق بنتا ہے, اس کو داخلہ بھی دینا چاہیے. ایک تو سرکاری اسکول میں کسی قسم کی سہولیات بالکل نہیں ہے, جہل قسم کے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے مافیا جو سرگرم لگے پڑے ہیں اور وہ ان کو سرپرستی کرتے ہیں, اور کوئی بھی اگر سوال کرنے جائے بھی تو صحیح ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اسکول کا فوری نوٹس لیا جائے, اور ان کو سختی سے جو ہے نا اس چیز کا بولا جائے کہ بھئی جو سرکاری سہولیات اسکولوں میں ہونی چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کریں. ہمارا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے, صرف ایک غریب غربا کی عوام کے لیے ہم نے صرف آواز اٹھائی ہے کہ بھئی آپ ان کو جو ان کی سہولیات اور ان کا جو بنیادی حق ہے وہ دیں. مہربانی.
السلام علیکم جناب، میں خود بھی گیا تھا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، لے کے وہاں ایڈمیشن کے لیے. تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے پرائیویٹ ہمارا ایک بنا ہوا ادارہ، اس کے اندر جا کے ایڈمیشن لیں 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد ہم ایڈمیشن لیں گے ٹیسٹ لینے کے بعد. تو میں نے کہا جب ایک غریب آدمی آتا ہے، کیونکہ میں نے تو وہاں بچی کو داخل نہیں کرانا تھا، میں صرف چیک کرنے کے لیے گیا تھا. ایک غریب آدمی اگر پرائیویٹ کے اندر جا کے وہ ٹیوشن پڑھا سکتا ہے تو وہ سرکاری اسکول میں کیوں جائے گا؟ وہ تو بھی پرائیویٹ میں پڑھائے گا. تو سرکاری اسکول کس لیے کھولے ہوئے ہیں؟ بچہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے تو پڑھ کے نہیں آتا، یا پہلے وہ پیسے لگا کے بندہ جا کے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائے گا، جب ٹیوشن میں پڑھا سکتا ہے تو اسکول میں نہیں پڑھا سکتا پرائیویٹ اسکول میں. تو بھائی یہ بالکل غلط ہو رہا ہے یہاں پہ. اس کا بالکل جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ہمارے، جو وزیر تعلیم ہیں، ان کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ جب سب چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں NGOs کی طرف سے تو یہ آگے کیوں نہیں دے رہے؟ وردیاں مہنگی سے مہنگی بیچی جا رہی ہیں گھروں میں بنا کے، کتابیں مہنگی سے مہنگی دی جا رہی ہیں، کوئی بھی چیز فری نہیں ہے. پانی تک پینے کا نہیں ہے اندر. میں نے جا کے اندر باقاعدہ اسکول چیک کیا، اندر پانی تک نہیں ہے پینے کا، کھارا پانی پلایا جا رہا ہے بچوں کو. ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایک کلاس میں 40 بچہ بیٹھ سکتے ہیں تو 70 بچے بٹھائے ہوئے ہیں. تو میں تو صرف چیک کرنے کے لیے گیا تھا. باقی اپیل کرتے ہیں ہم کہ غریب عوام ہیں، ان کا ٹھیک ہے گوٹ میں رہتے ہیں، مجبوری ہے گوٹ میں رہنا، لیکن یہ کہ تعلیم تو ان کو اچھی ملے کم از کم. بہت شکریہ.